اسی طرح احادیث کے اندر جو آپ کو 2 وظیفے بتائے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے ساتھ کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان وظائف کے جو فضائل ہیں، میں نے کہا تھا میں آئندہ آنے والے لیکچر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو پھر اگر بات وہی ہے کہ اگر اکیلی تسبیح کے اوپر بات کی جائے تو کئی لیکچرز ریکوائرڈ ہیں، لیکن خلاصہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہا، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے جس نے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، پھر الحمدللہ کہا، پھر اللہ اکبر کہا، تو ہر ایک کے 100 دفعہ کہنے کے بدلے میں جو اجر و ثواب ہے وہ نوٹ کیجئے۔ 100 اونٹوں کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، 100 اونٹوں کو مکہ کے اندر قلادہ پہنے ہوئے، یعنی ایسے اونٹ جو حج کی نیت سے ہوں، یا ایسے اونٹ جن کو مکہ میں ذبح کر دیا جائے، ان کا اجر و ثواب، اور ایسا 100 گھوڑا جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے۔ ان 3 الفاظ کو 100 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب یہ ہے۔ اور ام ہانی کی جو حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں اس ساری تسبیح تحمید کا نچوڑ ہے۔ ام ہانی آئی رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہنے لگی ہیں، اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو گئی، اب تو عمل کرنے کی سکت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا ٹینشن کی بات نہیں ہے، پریشانی اور فکر کی بات نہیں ہے، کیا آپ اتنی ہی بوڑھی ہو گئی ہیں کہ آپ 100 مرتبہ یہ 4 الفاظ نہیں کہہ سکتی؟ ان میں بھی یہ 4 باتیں شامل ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں شامل ام ہانی کی حدیث میں، لیکن یہ 4 باتیں شامل ہیں۔ اور رسول اللہ نے ان 4 کے بارے میں جو اجر بتایا، آپ سن کے حیران رہ جائیں ام ہانی کو۔ اے ام ہانی، اگر آپ یہ 4 الفاظ کہیں گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ایک پہلے سبحان اللہ 100 دفعہ کہنے کی وجہ سے اسماعیل کی اولاد میں سے 100 گردنوں کی آزادی کا اجر اور ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اسماعیل کی اولاد بابرکت، حسب نسب میں سب سے اعلیٰ، صرف 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اسماعیل کی اولاد کی 100 گردنیں۔ پھر کہا 100 اونٹ حرج کرنے کا ثواب، پھر کہا 100 گھوڑے حرج کرنے کا ثواب، اور پھر لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہا۔ راوی کہتا میرا خیال ہے، یہاں پہ ان کو وہم ہوا اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی خلا ہے سب کو اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ اب آپ بتائیے، اور یہی وہ وظیفہ ہے جو اسراء کی رات آپ نے مشہور حدیث سنی ہوئی ہے نا، کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم نے رسول اللہ کو کہا حقیقت میں جنت ایک چٹیل میدان ہے، اللہ کے رسول اپنی امت کو میرا یہ پیغام پہنچا دیجیے۔ کتنے عظیم محسن نبی اور پیغمبر ہیں کہ وہاں بیٹھے بھی امت کی فکر ہو رہی ہے، اور اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اپنی امت کو میرا پیغام پہنچا دیجیے، اور رسول اللہ نے ان کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ امت کو بتانا کہ جنت اصل میں چٹیل میدان ہے، یہ جو آپ کو درخت سبزہ لہلہاتے کھجور کے باغات نظر آ رہے ہیں، یہ بندوں کے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، بندوں کے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھ لیا وہ کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں؟ 2 روایتیں، دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ 5 باتیں جو آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں شامل ہیں۔ ایک روایت میں اکیلا آتا ہے کہ رسول اللہ کو ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا باغ ہے، جنت کا درخت ہے۔ اے اللہ کے رسول، ابراہیم اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اپنی امت کو بتاؤ کہ اگر جنت کے اندر درخت اگانا چاہتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے۔ اور دوسری روایت کے کیا الفاظ ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو یہ پیغام دینا ان الفاظ کے ذریعے جنت میں درخت اور باغات تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو آپ کو بات کہی ہے نا 100 مرتبہ، اس کو بڑھاتے چلے جائیں،
جتنا بڑھائیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، کنفرم گارنٹی۔ 100 درخت تو لگ گئے اکیلے لا حول ولا سے، 100 ان چاروں کی وجہ سے لگ گئے، 200 تو لگ گئے نا، پھر 100 اونٹ تو قربان ہو گئے نا، 100 گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ پہ چل پڑے نا، 100 اسماعیل کے گردنوں کی آزادی کا ثواب تو مل گیا نا، زمین و آسمان کا خلا پورے کا پورا بھر گیا آپ کی نیکیوں سے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ ایک بدو آ گیا رسول اللہ کے پاس۔ بدو آپ کو پتہ دیہاتی ہوتے ہیں اور ان کے مزاج میں بڑا اکھڑ پن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کو آ کے کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کون سی چیز ہے جو میرے لیے فائدہ مند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 چیزیں آپ کو بڑا نفع پہنچائیں گی، بڑا فائدہ پہنچائیں گی، برکت پہنچائیں گی۔ وہ بدو پیچھے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، کہنے لگا آپ نے مجھے بتا تو دی ہیں باتیں، لیکن یہ ساری تو رب کے لیے ہیں، یہ ساری تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہنے لگے جب تو یہ الفاظ پڑھ لیا کر تو بعد میں کہا کر اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ تو اللہ تعالیٰ جب تو سبحان اللہ کہے گا اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، الحمدللہ کہے گا اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، اللہ اکبر کہے گا اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا۔ جب 4 دفعہ اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، پھر تو کہے گا نا اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، اللہم ارزقنی، تو اللہ کہے گا میں نے تجھے عطا کیا، میں نے تجھے عطا کیا، میں نے تجھے عطا کیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے اس بدو کا عجیب انداز دیکھا، وہ اپنی 7 انگلیوں کے اوپر ان حروف کو یاد کرتے ہوئے باندھ کے چلا گیا، گویا اجر و ثواب کے پہاڑ اپنے مقدر میں لے کر چلا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے وظیفے ہیں، اور ایک حدیث تو اتنی عجیب اس حوالے سے ملتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہ تو 100 دفعہ آپ کو کہا ہے نا، اگر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ بستر پہ آ کر 1 دفعہ پڑھا جائے، 100 دفعہ کی بات اب نہیں ہو رہی، 1 دفعہ، صرف 1 دفعہ۔ حدیث ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ وظیفہ کہ جس کی آپ کو میں کئی مرتبہ تلقین کرتا ہوں، اس کی ٹریننگ اس طرح حاصل کریں کہ آنکھ کھلے آنکھ بند ہو، یہ وظیفے منہ پہ ایسے جاری ہوں رات کے۔ یہی وہ وظیفہ ہے جو پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر رات میں سوتے ہوئے اچانک آنکھ کھل گئی تو آپ کے منہ سے یہ کلمات ادا ہوئے، یہ بھی اسم اعظم سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے دعاؤں کو قبولیت کے لیے۔ اس وقت اگر آپ نے یہ الفاظ کہہ دیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، آنکھ کھلی یہ الفاظ کہہ دیے۔ اب آپ جو دعا اللہ رب العزت سے اچانک اٹھے ہیں کریں گے، ان کلمات کو ادا کرنے کے بعد اللہ پر واجب ہے وہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔